اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَيَحْسَبُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ۔ فرمایا ہر شخص کو یہ امید ہے کہ وہ عیش کے باغات میں داخل ہوگا۔ اس پر بیان میں نے پچھلے درس میں کیا تھا کہ انسان اپنی موجودہ حالت کو دیکھ کے کہ ابھی میں خوشحال ہوں تو وہ اس خوش فہمی میں رہتا ہے کہ ساری زندگی میں اسی طرح رہوں گا۔ تو مشرکین کو یہ خوش فہمی ہو گئی تھی کہ ہم جیسے دنیا میں اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں تو موت کے بعد بھی اگر آخرت ہوئی تو جنت بھی ہمیں ملے گی، کیونکہ اگر ہم اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو اللہ ہمیں دنیا میں اس حالت میں کیوں رکھتا؟ دنیا میں کیوں اللہ نے ہمیں بھوک اور افلاس میں نہیں رکھا؟ اللہ نے ہمیں عیش اور عشرت میں دنیا میں کیوں رکھا ہے؟ بالکل یہی سوچ آج کے انسانوں کی بھی ہے۔ اگر ہم یوں کہیں نا کہ انسان اللہ کے بارے میں، اللہ کے دین کے بارے میں کیوں نہیں سوچتا، تو اس کا 2 اور 2 4 کی طرح جو آسان جواب ہے وہ یہ ہے کہ پیٹ بھرا ہوا ہے سب کا۔ اور جو مشرکین مکہ کی سوچ تھی کہ اگر خدا ہم سے ناراض ہے، ہم برے ہیں، تو ہم خوشحال کیوں ہیں، وہی آج کے ہمارے نام نہاد لبرلز اور جو مذہب مخالف لوگ ہیں ان کی سوچ ہے کہ اگر اسلام برحق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، یہ مولانا لوگ جو باتیں کرتے ہیں وہ ٹھیک ہیں، تو انگریز ترقی میں کیوں ہیں، چائنا والے ترقی میں کیوں ہیں، جاپان والے ترقی میں کیوں ہیں، یہ لوگ اتنے مزے میں کیوں ہیں؟ آپ مسلم ملکوں میں جائیں، ہر وقت حالات خراب ہی ملیں گے آپ کو، کبھی کسی ملک کا خطرہ، کبھی کسی ملک کا، کبھی بیرونی طاقت آپس میں لڑوا رہی ہوں گی ان کو، اور وہ ممالک تمام قسم کے مسائل سے آزاد۔ تو وہم ہوتا ہے انسان کو کہ یار یہ کیا ہے یار، اگر ہم صحیح ہیں تو پھر ہم غلط کیوں ہیں، اور اگر وہ غلط ہیں تو پھر وہ صحیح کیوں ہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اللہ نے اس کا جواب کیا دیا، انا خلقناہم مما یعلمون۔ قرآن میں مختلف سوالوں کے نا مختلف جگہوں پہ مختلف قسم کے جواب ہیں کہ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ جواب بھی ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا، یہ جواب ہے، یہ نہیں آتا، یہ جواب ہے۔ ایک جواب تو اللہ نے قرآن میں یہ دیا، وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ۔ اللہ کہتے ہیں تم یہ کہتے ہو کہ نافرمان لوگ اتنے عیش میں کیوں ہیں، اتنے مزوں میں کیوں ہیں؟ ہم اگر یہ بات نہ ہوتی نا کہ مسلمانوں کی آزمائش بہت زیادہ بڑھ جائے گی، یہ بات نہ ہوتی تو ہم کافروں کو اتنا دیتے کہ ان کے گھروں کی چھتیں، دروازے، سیڑھیاں یہ بھی سونے اور چاندی کے ہوتے، اتنا دیتے ہم ان کو۔ کیوں دیتے اتنا؟ اس لیے کہ ان کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ جو خدا کو مانتے نہیں وہ آخرت میں کیا امید لگا، وہ آخرت کو نہیں مانتے۔ ان سے جب کہا جائے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، وہ کہتے ہیں انسان اتفاق سے پیدا ہوا ہے، اتفاق سے پیدا ہوا ہے۔ ابھی ایک نئی انٹی آئی ہیں مارکیٹ میں، وہ بھی دیسی انٹی ہیں، دیسی لبرل ہوتے ہیں نا، دیسی لبرل۔ تو قیصر راجہ صاحب کو اللہ جزائے خیر دے، وہ ان دیسی لبرلز کی طبیعت سے حساب کتاب کرتے رہتے ہیں۔ ان انٹی نے یہ کہا ہے کہ سائنسدانوں نے یہ بات مان لی ہے کہ تمام انسان ایک باپ اور ایک ماں کی اولاد ہیں، یعنی ہم سب جا کے جمع ہو جاتے ہیں، تقریباً 10 لاکھ سال انہوں نے ایک مدت بتائی ہے، 10 لاکھ یا کچھ کے قریب 15 لاکھ ہوگی، 20 لاکھ ہوگی، کوئی کروڑوں اربوں سال پرانا نہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ سارے کے سارے انسان جا کے کس پہ جمع ہو رہے ہیں؟ ایک آدم اور ایک ہوا پر، یعنی ایک مرد اور ایک عورت پر۔ ڈی این اے سے پتہ چلا ہے کہ بھائی یہ سب جتنے بھی انسان دنیا میں ہیں ان کی اصل ایک ہے۔ آگے وہ جو آدم اور ہوا جو آئے ہیں نا، وہ پھر لے جا کے اللہ معاف فرمائے بندروں سے جا کے نسب ملا دیا۔ کتنی عجیب بات ہے یار کہ دیکھو کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں سائنس کو ماننا پڑے گا کہ یہ اللہ نے اپنی قدرت سے پہلی مرتبہ پیدا کر لیا براہ راست مٹی سے، اس کے بعد ایک اصول اور ضابطوں میں چلا دیا، لیکن صرف خدا کے انکار کے لیے نا اتنا جھوٹ بولتے ہیں، اتنا جھوٹ بولتے ہیں، خود لطیفے گڑتے ہیں بیٹھ کے۔ آپ نے سنا ہوگا نا کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں؟ 100۔ ایک سچ جو ہے نا، سچ کڑوا ہوتا ہے لیکن آپ اس پہ قائم رہیں، فتح اسی کی ہو جاتی ہے۔ جو سچی بات ہوتی ہے نا وہ ایسی بات ہوتی ہے کہ وقتی طور پہ تو اس میں نقصان ہوتا ہے، جیسے آج کل ہمیں دیکھو کیسے لوگ لتاڑ رہے ہیں، لیکن سچ اسٹیبل ہوتا ہے، مضبوط بنیادوں پہ کھڑا ہوتا ہے۔ تو اب جب سچ اسٹیبل ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے، تو وہ دائیں بائیں نہیں ہوتا، وہ اسی پہ ٹکا ہوا ہوتا ہے، تو بالآخر ایک وقت کے بعد جا کے دنیا اس کو مان لیتی ہے۔
لیکن اگر آپ جھوٹ بولنا شروع کر دو تو آپ کو جھوٹ کبھی بھی اسٹیبل نہیں ہوتا. جھوٹ 10 لوگ جھوٹ بولیں گے وہ ایک بات پہ متفق نہیں ہوں گے. 10 لوگ جب مل کے جھوٹ بولیں گے نا تو تبھی عدالت میں جو گواہوں کے بیان ہے نا وہ دیکھے جاتے ہیں کہ یہ سب ایک ہی بات کی گواہی دے رہے ہیں, ایک بات پہ جمع ہے, یا ایک کہہ رہا ہے غفار نے چوری کی ہے, دوسرا کہہ رہا ہے ستار نے چوری کی ہے, تیسرا کہہ رہا ہے جمشید نے چوری کی ہے, ایک کہہ رہا ہے 1 لاکھ روپے چوری ہوئے, دوسرا کہہ رہا ہے 10 لاکھ روپے چوری ہوئے, تیسرا کہہ رہا ہے گولڈ چوری ہوا ہے روپے چوری نہیں ہوئے, چوتھا کہہ رہا ہے پیر کے دن چوری ہوئی, چھٹا کہہ رہا ہے منگل کے دن چوری ہوئی, ساتواں کہہ رہا ہے کہ چوری تو ہوئی ہے لیکن جنوری میں ہوئی ہے, دوسرا کہہ رہا ہے 2024 میں تھا, وہ کہہ رہا ہے نہیں 2026 میں. تو یہ کیا ہے؟ یہ جھوٹ ہوتا ہے. یہ کبھی بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے. اس میں جذباتیت ہوگی, تقریریں ہوں گی, جوش ہوگا, رونا دھونا ہوگا, ہاں ہو گلے پھاڑنا ہوگا. سچ کیا ہوتا ہے؟ ایک اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے, ایک جملہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور اس کی دلیل کیا ہوتی ہے؟ ایک مضبوط. تو وہ سچ بولنے والا اس دلیل پہ ڈٹا رہتا ہے اور جیت جاتا ہے بالآخر. ہمارے پاس جب جھگڑے آتے ہیں نا, بہت سارے لوگوں کے جھگڑے آتے ہیں, تو ہم اس میں یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, باتیں تو میں سنتا ہوں, جو بھی 2 پارٹیاں آتی ہیں نا لڑائی کر کے, تو میں دونوں کی باتیں پوری سنتا ہوں تاکہ ان کو اپنی بھڑاس نکالنے دو. پھر اس میں تجزیہ کیا جاتا ہے کہ آپ کا اصل الزام ہے, بیسک الزام ہے کیا. جو غلط ہوتا ہے پتہ کیا کہتا ہے؟ یہ بہت ظالم ہے, یہ بہت 2 نمبر ہے, یہ ویسا ہے, یہ جھوٹا ہے, یہ فلانا ہے, یہ ڈمکانا ہے, یہ بہت ہی غلط آدمی ہے. میاں بیوی کے جھگڑوں میں تو یہی ہوتا ہے, یہ ایسا ہے, یہ ایسی ہے, کیسا ہے, کیوں ہے ایسا, کیا کیا اس نے, خرچہ نہیں دیتا. اب یہ خرچہ نہ دینا یہ مبہم دعویٰ ہے یا نہیں ہے؟ بھائی اس کی تفصیل بتاؤ, کس چیز کا خرچہ نہیں دیتا؟ بعض جھگڑے آتے ہیں نا اس میں یہ خرچہ نہیں دیتا, تو پتہ چلا کہ موبائل کا خرچہ نہیں دیتا. یہ پراٹھے بھی لاتا ہے, انڈے بھی لاتا ہے, دہی بھی لاتا ہے, دودھ بھی لاتا ہے, گیس بجلی کا بل بھی دیتا ہے, موبائل کا بیلنس نہیں ڈالتا. ایک تو میں بہت سناتا ہوں نا واقعہ, ایک خاتون نے مجھے کہا کہ میرا میاں وہ خود بڑا موبائل رکھا ہوا ہے, مجھے چھوٹا والا موبائل لے کے دیا ہوا ہے. تو میں نے کہا یار موبائل دے دیا, چلو یہ بھی بڑی بات ہے, اب بڑا موبائل چھوٹا موبائل یہ کیا ہے, یہ کوئی جھگڑا تھوڑی ہے. اس طرح مرد بھی عورت پہ اولٹ پٹانگ قسم کے الزام لگا رہا ہوتا ہے. بھائی کوئی اسپیسیفک بات بتاؤ, کیا مسئلہ ہے تمہاری, کن جائز چیزوں ہیں جن میں اطاعت نہیں کرتی, بس یہ ایسی ہے, یہ ویسی ہے. تو یاد رکھو کبھی بھی یہ ان چیزوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے. تو سچ کی بات کیا ہوتی ہے؟ سچ میں ایک اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے اور وہ بات ہوتی ہے, سچا آدمی اسی پہ ہمیشہ قائم رہتا ہے. لوگ اس وقت بہت مخالفت کرتے ہیں. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ محققین جو ہے نا, محققین ہمیشہ پبلک ان کے خلاف ہی رہتی ہے, کیونکہ پبلک متاثر ہوتی ہے جذباتیت سے, نعروں سے, آپ کے جو چہرے کے اور ایکسپریشن ہے ان چیزوں سے متاثر ہوتی ہے. جو محققین ہوتے ہیں وہ جب بھی کوئی خبر آتی ہے اس کی ڈیپ میں جاتے ہیں, غور و فکر کر کے ایک نپی تلی رائے قائم کرتی ہیں, جو پبلک کو اکثر و بیشتر وہ رائے پسند نہیں ہوتی. اچھا پبلک کا ایک اور مزاج بھی, ٹاپک سے ہٹ رہا ہوں, مجھے پتا ہوتا ہے میں ٹاپک سے ہٹ رہا ہوں, لیکن کچھ باتیں ٹاپک سے ہٹ کے آ جاتی ہیں, ہوتی وہ ٹھیک ہے, وہ پارسل کر دینا چاہیے. دیکھو پبلک کا ایک اور مزاج ہے, یہ خوب سمجھو, اس سے بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. پبلک ہمیشہ کمزور کے ساتھ ہوتی ہے, اور کمزور کی غلط بات کو بھی آسانی سے لے لیا جاتا ہے, طاقتور کی صحیح بات کو بھی نہیں لیا جاتا. پبلک یہ نہیں دیکھتی کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے, پبلک دیکھتی ہے کمزور کون ہے. پوری دنیا میں خواتین کے حقوق کی آواز اٹھائی جاتی ہے کہ نہیں اٹھائی جاتی؟ بولو کیوں؟ خواتین طاقتور ہیں یا کمزور ہیں؟ کمزور ہیں, اٹھانی چاہیے یقیناً آواز. لیکن کیا مطلب مردوں کے دنیا میں کوئی حقوق نہیں ہے؟ وہ جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں ام لینے آیا ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, یہی کہتے ہیں نا عام, وہ کیا چھولے بیچنے آیا ہے, اس پہ ظلم نہیں ہو سکتا. لیکن آپ مردوں کے حقوق پہ آواز اٹھاؤ, مرد بھی آپ کے خلاف ہو جائیں گے. تبھی تو میں آواز نہیں اٹھاتا مردوں کے حقوق پہ. جو تھوڑے سے مرد میرے فیور میں رہ گئے ہیں, کچھ تو جامعہ حفصہ والے مسئلے میں بھاگ گئے, چینل انسبسکرائب کر دیا, کہہ رہے ہیں آج سے ہم مفتی صاحب کو کیا کر رہے ہیں, اب مردوں کے حقوق پہ آواز اٹھاؤ تو 4-6 مرد رہ گئے, وہ بھی کیا ہو جائیں گے, عورتیں تو بھاگ ہی جائیں گی, مرد بھی بھاگ جاتے ہیں. کل ایک وکیل کو میں نے بلایا پوڈ کاسٹ کی اس کے ساتھ, وہ وکیل دنیا میں کائنات میں واحد وکیل ہے جو مردوں کے حقوق پہ آواز اٹھاتا ہے. اس کائنات میں اس ٹائپ کا میں نے آج تک کوئی وکیل دیکھا نہیں ہے. تو میرے جیسا سر پھیرا ہی پھر اس کو بلائے گا, ظاہر ہے, اور تو کوئی لفٹ نہیں کرا رہا تھا. میں نے اس کو لاہور سے بلوایا, پوڈ کاسٹ کی ہے, ابھی انشاءاللہ ہم انٹرنیٹ پہ ڈال دیں گے. کل آئے وہ, پوری میں نے 1.5 گھنٹہ بیٹھا ہوں, میں نے کہا آپ کو میں لفٹ کرا رہا ہوں اتنی, دیکھو اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے, وہ بھی آئے. وہ آدمی ہے مردوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس پہ آواز اٹھائی ہے اس نے. کہ پھر واقعات سنائے ان کے وکیلوں کے پاس 12 سال سے پریکٹس میں. اس نے بتایا کہ کیا واٹ لگا دی. اس نے کہا ایک مرد
اپنے ان بچوں کا نان نفقہ بھی دے رہا ہے جو اس کے بچے ہیں ہی نہیں. صحیح ہے, جو اس کے بچے, ایک آدمی ہے اس کی بیوی معاذ اللہ, اللہ معاف فرمائے, فاحشہ ہے, ناجائز بچے پیدا ہو رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ بیوی اگر بدکار بھی ہو, بچہ جب پیدا ہوگا تو میں نے پورا اس پہ ڈیٹیل سے بیان کیا تھا کہ اس بچے کو جائز ہی سمجھا جائے گا, شوہر کے کھاتے میں ہی ڈالا جائے گا. اس پہ انجیل علی مرزا نے اور بعض اہل حدیثوں نے بڑا شور مچایا تھا. میں نے پوری ڈیٹیل بیان کی کہ بھائی باپ کو تو جو شوہر ہے اس کو حق ہے کہ وہ انکار کرے, وہ انکار کر سکتا ہے کہ میرا نہیں ہے. یہ ہم تھرڈ پرسن کی بات کر رہے ہیں, تھرڈ پرسن کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی عورت کے بچہ پیدا ہوا اور وہ یہ کہے کہ یہ تیرے شوہر کا نہیں ہے بلکہ یہ تو کسی اور کا ہے. یہ تھرڈ پرسن کو اس کی اجازت نہیں ہے. اس پہ وہ جہلم والی سرکار نے کہا تھا نا کہ یہ کہاں سے مسئلے لے آتے ہو, یہ تو بخاری کا مسئلہ ہے بھائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الولد للفراش, جس کی بیوی کے ہاں بچہ پیدا ہوگا بچہ اس بیوی کے شوہر ہی کا سمجھا جائے گا. یہ حدیث ہے ہی ایسے موقع کے لیے کہ اگر زنا سے بھی بچہ پیدا ہوا ہے تو سمجھا کس کے لیے جائے گا, یعنی دوسروں کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ نہیں جی یہ ایسا نہیں. اسلام نے نا شک کا دروازہ بند کر دیا ہے کہ تمہیں یہ بحث کی اجازت ہی نہیں ہے. ہاں شوہر کو اجازت ہے, شوہر جس کا نہیں ہے وہ کہہ دے کہ میرا نہیں ہے, وہ چپ بیٹھا ہوا ہے, جہلم سے آواز آ رہی ہے کہ نہیں اس کا ہے. قابل احترام توصیف الرحمان صاحب جو اہل حدیث عالم ہے وہ کہہ رہے ہیں نہیں اس کا ہے, تو یہ غلط ہے بھائی, یہ تو آپ حدیث کا انکار کر رہے ہو. تو میاں بیوی میں شادی ہو گئی, بچہ پیدا ہوا, شریعت نے کہا کہ ہم کس کو کہیں گے اس کا باپ جس کی بیوی ہے, تاکہ شکوک کے دروازے بند ہو, کیونکہ بہت دفعہ شک کا راستہ ہوتا ہے. اس میں نے کہا تھا چاہے وہ 2 سال سے الگ ہی کیوں نہ ہو, 3 سال سے الگ ہی کیوں نہ ہو, سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب 2-3 سال سے الگ ہے تو بچہ حلال کیسے ہو گیا. تو بھائی شوہر کہنا نہیں ہے میرا, وہ کیوں چپ بیٹھا ہوا ہے, وہ بول دے تو ہم فرض کریں گے ہو گئی ہوگی ملاقات, ہمیں نہیں پتا بھائی, ہمیں کیا پتا, ہو سکتا ہے کوئی ہو گئی ہو کرامتی طور پہ, ہمیں کیا, ہمیں تو بچے کے نسب کی حفاظت کرنی ہے. تو اس لیے اس بارے میں جو ائمہ مجتہدین ہیں انہوں نے حدیث کو فالو کیا, اپنی رائے کو فالو نہیں کیا. بھائی جب حدیث کہہ رہی ہے کہ جس کا شوہر ہے, عورت کا شوہر ہے, تو بچے کا باپ اس ماں کے شوہر ہی کو کہا جائے گا. جب حدیث نے کہہ دیا تو ہم اپنی عقل کیوں استعمال کریں. یہ لوگ کو حدیث کا چونکہ بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا, اس لیے پھینکتے رہتے ہیں مارکیٹ میں نئے مسائل. کہتے ہیں یہ دیکھو, تو جب بھی میاں بیوی کے بچہ پیدا ہوگا مجھے اور آپ کو یہ قطعاً اجازت نہیں ہے ہم بچے کے بال دیکھ کر کہیں کہ یہ جمشید کا نہیں ہے, یہ تو گھنگریالے بال, خاندان میں کوئی نہیں گزرا. بھائی میاں بیوی اتنے وائٹ کلر کے ہوں کہ روشنی میں نظر ہی نہ آتے ہوں, اور بچہ اتنا بلیک پیدا ہوا کہ اندھیرے میں نظر نہیں آ رہا, پھر بھی کس کا بچہ ہے, اسی کا کھمدا جائے گا. یہ اسلام کا حسن ہے, اسلام کا قانون ہے. ورنہ تو بعض دفعہ بچہ باپ پہ نہیں جاتا, پردادا پہ چلا جاتا ہے, اور کوئی نسل میں اوپر کوئی گزرا ہوتا ہے اس پہ چلا جاتا ہے, تو پھر تو شک اور وہم کا دروازہ کھل جائے گا. ڈی این اے کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے اس میں آپ کو, یہ تو انگریزوں کا ہے ڈی این اے شی نے. اسلام نے نسب کی حفاظت کی ہے. نہیں بھائی شادی ہو گئی تو بچہ کس کے کھاتے میں ڈالا جائے گا, جس کی بیوی ہے اس کے کھاتے میں ڈالا جائے گا. ہاں اس کو شریعت نے رائٹ دی ہے کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے. تو جب میں نے یہ بیان کیا تھا میاں بیوی 1-2 سال دور بھی ہوں پھر بھی بچہ پیدا ہوگا, تو ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ بھائی تمہاری بیوی امریکہ میں ہے, تم 2 سال سے یہاں ہو تو یہ کیسے پیدا ہو گیا. ہم یہی فرض کریں گے بھائی ہو سکتا ہے ہمیں بتائے بغیر چھپڑ میں مل کے آ گیا. تو اس پہ سرکار نے کہا تھا کہ یہ دیکھو یہ ان لوگوں کے دین ہے, یہ ان لوگوں کا مذہب ہے, کیسی باتیں کرتے ہیں. 2-4 سال سے دور ہے بچہ پھر بھی جمشید کے کھاتے میں ڈالا جا رہا ہے. بھائی ہم نہیں ڈال رہے, کون ڈال رہا ہے کھاتے میں, اسلام ڈال رہا ہے. اسلام کہہ رہا ہے بیوی کے بچہ پیدا ہو گیا تو بس کس کے کھاتے میں ڈالا جائے گا, 6 مہینے بعد پیدا ہو, کم سے کم حمل کی مدت 6 مہینے ہوتی ہے. ہاں یہ جب ہے جب شوہر خاموش بیٹھا ہو, شوہر کو یہ رائٹ ہے کہ وہ یہ بول دے کہ میرا نہیں ہے, یہ شوہر کو رائٹ ہے. لیکن اگر شوہر یہ بول دے بیوی کو کہ یہ میرا نہیں ہے, تو آئیے ہم قرآن و سنت سے پوچھتے ہیں کہ قرآن و سنت نے مرد کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بڑے آرام سے کہہ دے کہ اس کا بچہ میرا بچہ نہیں ہے. تو ہم یہاں بھی قرآن و سنت مجتہدین سے فقہا سے سیکھا کرو. تبھی ہم کہتے ہیں آج کل کے اسکالر کے پاس علم نہیں ہے. تو ہم جب قرآن و سنت کی طرف جاتے ہیں تو قرآن میں بھی حدیث میں بھی ہمیں کیا ملتا ہے, جمشید یا کوئی صاحب بھی اگر بیوی کے بارے میں کہہ دیں کہ اس کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوا میرا نہیں ہے, اس کا صاف مطلب کیا ہے, بیوی نے کیا کیا ہے, بولو زنا کیا ہے. تو بیوی کو کیا کہہ رہا ہے, بدکار. تو آپ کا کیا خیال ہے, آپ اپنی بیوی یا کسی بھی شخص کو بدکار بول دیں تو شریعت مان لے گی اس کو؟ بولتے کیوں نہیں؟ شریعت نے اس کا ایک پورا پروسیس رکھا ہے کہ کتنے گواہ لے کر آؤ, 4 گواہ نہیں ہے تو الٹا خود سزا کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ تاکہ لوگ الزامات نہ لگائیں. لیکن شوہر کو شریعت نے یہ رائٹ دیا
کہ اب تمہارے پاس چونکہ 4 گواہ نہیں ہے، اب اس چکر میں کسی اور، تمہیں تو یقین ہے کہ بھئی یہ میرا نہیں ہے، 4 سال سے ہی امریکہ میں تو گیا ہی نہیں، اب جب بچہ پیدا ہوا ہے تو میرا تو ہے نہیں ہے، شوہر کو تو پتا ہوگا نا۔ تو اب اگر وہ بیوی کو زانیہ کہتا ہے تو شریعت نے اس کو یہ فیور دیا ہے کہ بھئی ہم کسی اور کا بچہ آپ کی مرضی کے بغیر آپ کے کھاتے میں نہیں ڈالیں گے، آپ کی مرضی کے بغیر آپ کے کھاتے میں، کیونکہ نہیں پال سکتا نا انسان، جب اس کو پتا ہے میرا ہے ہی نہیں تو یار میں کیسے اس سے محبت کروں، کیسے پالوں؟ ہاں وہ چپ بیٹھا ہوا ہے تو جہلم سے فون آ رہا ہے، یہ غلط ہو جائے گا۔ یا محترم قابل احترام توصیف الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ غلط۔ بھائی وہ چپ بیٹھا ہوا ہے تو چپ رہنے دو اس کو۔ تو اب شوہر یہ کہہ دے کہ یہ میرا نہیں ہے، اسلام میں یہ حل کی بات نہیں ہے، یہ حل کا معاملہ نہیں ہے۔ ایسے تو کوئی بھی کہہ دے بیوی کو بدنام کرنے کے لیے، یہ صرف بیوی 4 سال سے امریکہ میں اور شوہر پاکستان میں، یہاں ممکن نہیں بلکہ یہاں رہتے ہوئے بھی ممکن ہے۔ وہ کہہ سکتا ہے میں تو 2 سال سے اس کے قریب ہی نہیں گیا، 3 سال سے اس کے قریب ہی نہیں گیا، تو کون تحقیق کرے گا کہ ہے کہ نہیں گیا؟ یا وہ کہہ دے میں گیا ہوں لیکن یہ بچہ میرا نہیں ہے، اس کی شکل مجھ سے نہیں مل رہی، میں اندھیرے میں نظر نہیں آتا، اتنا بلیک ہوں، میری بیوی بھی اندھیرے میں نظر نہیں آتی، اور یہ اتنا سفید کے روشنی میں نظر نہیں آتا، نہ اس خاندان میں کوئی ایسا، جیسے افریقہ میں کوئی وائٹ کلر کا پیدا ہو گیا۔ تو اسلام نے کہا ہے کہ اگر شوہر یہ کہہ دے کہ میرا نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا مطلب تم بیوی کو کیا کہہ رہے ہو؟ زانیہ۔ تو 4 گواہ نہیں لا سکتے، تو کوئی اور اگر زانیہ کہے گا تو وہ تو 4 گواہ ہی لے کر آئے گا، لیکن شوہر نے اگر تہمت لگائی ہے تو چونکہ اس کا کسی اور کا بچہ اس کے کھاتے میں آ رہا ہے، تو شوہر کو شریعت نے یہ فیور دیا کہ تم 4 قسمیں اٹھاؤ، کورٹ میں جا کے، عدالت میں جا کے تم 4، آپ لوگ کو سمجھ میں آ رہا ہے بیان؟ ایسا تو نہیں بہت گاڑا پیچیدہ سسٹم تو نہیں ہو گیا کوئی؟ میں یہ سب ڈیٹیل اس لیے بھی بتاؤں تاکہ اسلام کا حسن خوبی سمجھ میں آئے۔ اسلام ایسا ہی کچا مذہب نہیں ہے، ایک اصول اور ضابطے بنے ہوئے ہیں، اللہ نے آسمان سے اصول نازل کیا۔ ہماری عدالتیں آدھا اسلام لے رہی ہیں، آدھا انگریزوں کو لے رہی ہیں، بیڑا ہی غرق کر دیا پورے نظام کا۔ تو اب یہاں بھی آدھا آدھا کام چل رہا ہے۔ اب اسلام نے کہا کہ مرد بیوی کو کے بارے میں کورٹ میں کھڑے ہو کر قسمیں اٹھائے گا کہ میں اپنے دعوے میں سچا ہوں، اس نے زنا کیا اور یہ بچہ زنا کی پیداوار ہے، یہ میری اولاد نہیں ہے۔ اور اگر 5ویں دفعہ میں یہ کہے گا اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت۔ اب کیا ہوگا؟ بیوی سے پوچھا جائے گا، اسے کہا جائے گا یا تو اقرار کرے کہ میں نے زنا کیا ہے۔ اگر وہ اقرار کر لیتی ہے کہ بھئی میں نے زنا کیا ہے تو اس کو زنا کی حد جاری ہوگی اس کے اوپر، ایسے نہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ تو ادھر سے کہیں اور سے بچے ڈاؤن لوڈ کروا رہی ہے اور شوہر کے کھانچے میں لا کے ڈال رہی ہے کہ کیوں ڈالا بھائی کسی اور کا بچہ شوہر کے کھاتے میں آپ نے؟ کتنا بڑا جرم ہے یہ۔ اگر وہ اقرار کر لیتی ہے، قسمیں کھانے سے ڈر جاتی ہے، اس کو ڈر ہوتا ہے کہ بھئی اگر میں نے قسمیں اٹھائی اللہ کا غضب نازل ہوگا، تو دنیا میں سزا ملے گی، آخرت میں کیا ہو گئی؟ معاف۔ اور دنیا کی سزا کتنی سخت ہے؟ رجم کرے گی حکومت اس کو، زنا کی سزا میں رجم کیا جائے گا۔ اور اگر وہ قسمیں اٹھا لیتی ہے، قسمیں کیا اٹھاتی ہے؟ وہ بھی 5 قسمیں اٹھائی، 4 قسمیں تو یہ اٹھائے کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں کہ شوہر نے مجھ پہ جو الزام لگایا ہے اس الزام میں وہ جھوٹا ہے۔ خود اللہ کے نام پہ قسمیں اٹھانا بڑی بات۔ اور 5ویں دفعہ میں وہ کہے گی ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، کہ مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو اگر میرا شوہر سچا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ کورٹ میں کھڑے ہو کر یہ الفاظ کہنا کہ اگر میرا شوہر سچ بول رہا ہے تو مجھ پہ اللہ کا غضب نازل ہو۔ تو اگر عورت یہ قسمیں اٹھا لیتی ہیں، اب ہمیں نہیں پتا کہ ان دونوں میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر عورت قسم اٹھا لیتی ہے، بخاری مسلم کی حدیثوں سے پتا چلتا ہے، تو ہم کہیں گے بھائی ہمیں نہیں پتا شوہر نے سچا الزام لگایا یا جھوٹا الزام لگایا، لیکن شوہر چونکہ قسمیں اٹھا چکا ہے لہذا اس بچے کی نسبت اب اس شوہر کی طرف نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی مرضی کے بغیر کسی کا بچہ اس کے کھاتے میں نہیں ڈالا جائے گا۔ قسمیں اسے اٹھا لی، ہم تو اسی کے مکلف ہیں نا، گواہ تو نہ اس کے پاس نہ اس کے پاس۔ اور عورت کو بھی زانیہ نہیں قرار دیا جائے گا کیونکہ قسمیں اس نے بھی اٹھا لی ہیں۔ بچہ عورت کے حوالے کیا جائے گا اور کہا جائے گا یہ اسلام میں وہ واحد بچہ ہے جو حلالی بھی کہلائے گا لیکن بغیر باپ کے ہیں۔ سمجھ رہے؟ حلالی اس لیے کہ زانی ہونا ثابت نہیں ہوا، اور باپ اس لیے نہیں ہے کہ جو باپ ہے وہ تو قسمیں اٹھا رہے کہ میرا نہیں ہے، تو ہم کیوں اس کے کھاتے میں زبردستی ڈالیں کسی کو؟ اس پروسیس سے گزرے بغیر بچے کی نفی نہیں کی جا سکتی۔ سمجھتے ہو؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اس پروسیس سے گزرے بغیر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا بچہ نہیں ہے، یہ نہیں ہوتا، آپ کا ہی بچہ ہے۔ تو
اور اگر عورت قسمیں کھانے سے رک جائے، یہ بھی ایک تیسری سچویشن ہے، نہ تو وہ اقرار کر رہی ہے کہ میں نے زنا کیا اور یہ بچہ میرے شوہر کا بچہ نہیں ہے، یہ اقرار بھی نہیں کر رہی، اور قسمیں بھی نہیں اٹھا رہی ہے، قسمیں بھی نہیں اٹھا رہی ہے، تو پھر بہت سے ائمہ تو یہ کہتے ہیں کہ قسمیں نہ اٹھانا اس کی دلیل ہے اس نے زنا کیا ہے، لیکن امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نا سزاؤں کے معاملے میں ہمیشہ احتیاط والے پہلو کو لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہ، اگر یہ قسمیں نہیں اٹھا رہی تو قسم نہ اٹھانا اس کی علامت نہیں سمجھی جائے گی کہ اس نے اقرار کر لیا ہے۔ بعض دفعہ خدا کا خوف ہوتا ہے تو آدمی حق پر ہوتے ہوئے بھی قسم نہیں اٹھا رہا ہوتا، اس لیے قسم نہ اٹھانے کی بیس پہ اس کو سزا نہیں دی جائے گی، بلکہ اس کو حبس محبوس کر دیا جائے گا۔ حکومت کہے گی، مجبور کرے گی، مارے پیٹے گی نہیں، اس کو محبوس کا مطلب ہوتا ہے اس کو جیل میں بند کر دیا جائے گا، اس کی ساری خوراک ضرورتیں پوری کی جائیں گی، اور کہا جائے گا بھائی یا تو آپ قسم اٹھاؤ کہ میں زانی نہیں ہوں، یا آپ اقرار کرو، دونوں میں سے ایک کام۔ جب تک دونوں میں سے ایک کام نہیں ہوتا نہ آپ کو سزا دی جائے گی اور نہ آپ کو بے گناہ قرار دیا جائے گا۔ یعنی وہ کہتے ہیں خاموشی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس نے مان لیا ہے۔ خیر یہ تو پورا، اس کو کہتے ہیں لعان، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ فقہ کی اصطلاح میں لعان۔ اب ہماری عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے؟ دیکھو پاکستان میں جو اسلام نہیں آیا نا، اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ جب بھی آپ بہت بڑے دعوے کرتے ہو نا تو چھوٹا کام بھی نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر میں میاں بیوی کی مثالیں پتہ ہے کیوں دیتا ہوں؟ اس لیے کہ یہ بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہیں، کیونکہ ان کے جھگڑے بھی بہت ہوتے ہیں، اور جتنے بھی یہاں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں 90% کسی نہ کسی کے میاں ہوتے ہیں، اور جو خواتین بیٹھی ہوتی ہیں وہ بھی آدھی سے زیادہ کسی نہ کسی کی بیوی ہوتی ہیں۔ خواتین آدھی سے زیادہ کا مطلب آدھی خواتین نہیں، خاتون تو پوری ہی بیوی ہوتی ہیں، لیکن جتنی تعداد میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں ان میں زیادہ بیوی ہوتی ہیں، یعنی زیادہ شادی شدہ ہوتی ہیں۔ بہت گہری بات ہے، اللہ کرے سمجھ میں آ گئی۔ لوگ میری باتوں کو پکڑ رہے ہوتے ہیں نا بالکل کرامن کاتبین کی طرح، یہ انہوں نے کیسے بول دیا، اس لیے پوری بات کو ایکسپلین کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے میں میاں بیوی کی مثالیں بہت ایزیلی سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، ایک عورت کا گھر کا مسئلہ چل رہا ہو، شوہر نان نفقہ نہیں دیتا ہو، ٹائم نہیں دیتا، یہ 2-3 بڑے مسئلے چل رہے ہیں اس کے۔ اب اگر وہ چاہتی ہے نا میرا شوہر ٹھیک ہو جائے تو وہ 4-5 بڑے ایشو بتائے گی، مفتی صاحب میں چاہتی ہوں یہ ٹھیک ہو جائے، یہ ٹھیک ہو جائے، یہ ٹھیک ہو جائے، یہ ٹھیک ہو جائے، بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ شوہر ٹائم دے دیا کرے مجھے، کبھی کبھار باہر گھمانے کے لیے لے جایا کرے، کبھی کبھار کچھ باہر سے بھی کچھ لا دیا کرے، آلو پیاز ٹماٹر کے علاوہ کبھی پیزا برگر بھی کھلا دیا کرے۔ یہ اس کا مطلب واقعی یہ چاہتی ہے کہ شوہر ٹھیک ہو جائے، لیکن یہ بات نہیں کرتی کہ پورا سسٹم بدلو شوہر کا، شوہر کے سافٹ ویئر نکال کے دوسرے سافٹ ویئر ڈال دو۔ مثال کے طور پہ شوہر کا نام جمشید ہے، نہیں مجھے شوہر ہی بدل دو۔ اب اگر شوہر ہی بدلنا تھا، یہ بھائی آسان کام نہیں ہے، وہ کیوں دے گا تجھے طلاق، اور بدل کے ملے گا کیا، ہو سکتا ہے اگلا والا اس سے بھی برا ہو۔ تو آج کل جو پاکستان میں اسلامائزیشن کی باتیں ہو رہی ہیں نا، کہہ رہے پورا نظام بدلو تو کچھ بھی نہیں بدلے گا۔ سمجھ رہے ہو؟ یہ بات وہ کرتے ہیں جنہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا، جنہوں نے کچھ کرنا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جو بدلا جا سکتا ہے اس کو تو بدلو، 1 by 1 کام کرو۔ تو اس کے نتیجے میں کیونکہ ہماری محنت کا ٹریک صحیح سمت میں نہیں ہے، اس کی وجہ سے اسلام پاکستان میں دھستا چلا جا رہا ہے۔ بھائی ایک لسٹ تیار کر لو کہ یہ قوانین پاکستان میں قرآن و سنت کے خلاف ہیں، اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے، کیا خیال ہے؟ اور ان قوانین پہ آواز اٹھاؤ، سیاسی تنظیمیں بھی، جماعت اسلامی بھی، JUI والے بھی، دینی مدارس بھی، حضرت مفتی تقی صاحب بھی بولے، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بھی بولے، سب بولیں گے پھر جب یہ ہوگا نا، جب ایک ہدف ہوگا ہمارا، بھائی یہ قانون نامنظور، یہ قانون کو بہت زیادہ قوانین نہیں ہے، چند گنے چنے قوانین ہیں پاکستان میں جو بالکل اسلام کے اگینسٹ ہے۔ تو اگر اس کو فوکس کریں کہ بھائی یہ تبدیل ہونا چاہیے، تو خدا کی قسم اگر یہ ہم نے پہلے کوشش کی ہوتی نا، آج چینج ہو چکے ہوتے ہم ان میں، اور ہوئے ہیں۔ قادیانی کو کافر قرار دینا تھا، سب نے ہدف بنایا، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، سب نے، شیعہ بھی مل کے کہا کہ قادیانی اس ملک میں مسلم نہیں ہوگا۔ بھٹو جیسا لبرل آدمی، بھٹو کوئی مذہبی آدمی تھوڑی تھا، لبرل آدمی تھا، اس کے دور میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کیونکہ سب کا ہدف بنا کے ایک چیز کو فوکس کیا تھا، سب مل گئے تھے اس پہ کہ بھائی ہمیں۔ تو ایسے ہی میرے بھائی اگر ہم مل کے چند چیزوں کو فوکس کر لیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن چند چیزوں کو فوکس نہیں کیا جاتا، ایک دم ہوائی باتیں، ہم یہ بدل دو، یہ اڑا دو، یہ پھڑا دو، جو بدل کے آئے گا کیا پتہ نہیں کون آئے یار، کوئی ایجنٹ ہی نہ آ جائے، کوئی نئی چیز نہ آ جائے مارکیٹ میں جو افورڈیبل ہی نہ ہو۔ وہ ایک آدمی تھا نا، غلام تھا، نفت العرب میں بڑا زبردست واقعہ لکھا ہے۔
اس کا جو مالک تھا نا وہ اس غلام پہ بہت سختی کرتا تھا، بدتمیزی سے بات کرتا تھا. تو غلام کو چاہیے تھا کہ لوگوں سے سفارش کرتا کہ میرے مولا میرے آقا سے کہو کہ اخلاق سے بات کیا کرے، باقی مجھے اس پہ کوئی اشکال نہیں ہے. لیکن اس نے کہا نہیں، لوگوں کو کہا کہ یار اس کو مجبور کرو مجھے کسی اور کے ہاتھوں بیچ دے، میں یہ مولا مجھے پسند ہی نہیں ہے، یہ آقا مجھے پسند ہی نہیں ہے. لوگوں نے اس کے آقا کو فورس کیا، اس نے اٹھا کے اس غلام کو کسی اور کے ہاتھوں بیچ دیا. غلام خوش تھا کہ چلو دوسرا آقا آئے گا تو شاید پورا آقا ہی بدل دیا نا، جیسے پورا سسٹم ہی بدل دو. پورا آقا کیا ہو گیا؟ چینج ہو گیا. اب جب آقا چینج ہوا تو وہ بدتمیز بھی تھا اور ٹھکائیاں بھی لگاتا تھا. اس نے کہا یار وہ پہلے والا ہی تھا، کم از کم بدتمیز تھا، مارتا تو نہیں تھا نا، یہ تو بدتمیز بھی ہے اور چماٹے بھی لگاتا ہے. اب اس نے لوگوں سے کہا، لوگوں کو اب یہ دو چیزوں کو فوکس کرتا کہ میرے مولا کو دو چیزوں کی ٹھیک چاہیے بس مجھے، ایک مارے نہیں اور ایک اخلاق صحیح کر لے، پھر جو خدمت کہے گا میں اس کی کروں گا. ان دو چیزوں کو فوکس کرتا تو ہو سکتا ہے اس کا آقا کیا ہو جاتا؟ ٹھیک ہو جاتا. دو نہیں چیزیں ایک تو ٹھیک ہو ہی جاتی، ٹھیک نہ ہوتی 50% کمی آ جاتی اس میں. نہیں جی آقا بدلو، آقا بدل لیا. تیسرا جب تھا نا تو وہ مرغا بنا کے رکھتا تھا اس کو. اس نے پھر آقا بدلا تو چوتھا کیا کرتا تھا؟ چوتھا، ہاں یہ واقعہ ایسے شروع ہوا کہ وہ کوئی 25-30 سال ہو گئے اس واقعے کو پڑھے ہوئے بھی، ہو سکتا ہے پوری ڈیٹیل میں آگے پیچھے کر رہا ہوں میں. تو کوئی بندہ اس کے پاس گیا تو دیکھا کہ اس کے مولا جو ہے نا، اس کا آقا رات کو، پہلے لائٹیں تو ہوتی نہیں تھی، چراغ میں لوگ مطالعہ کرتے تھے، تو اس کے آقا نے اس کو بٹھا کے ٹنڈ کرا کے اس کے اوپر چراغ رکھا ہوا تھا اور مطالعہ کرتا تھا. بولتا تھا ہلنا نہیں. اس کی ٹنڈ کرا کے اس کے اوپر کیا رکھ دیا؟ چراغ اندھیرے میں، اور اسٹڈی ہو رہی ہے، مطالعہ ہو رہا ہے. اب ہلے گا تو چراغ اسی کے سر پہ گرے گا نا پہلے. تو وہاں یہ صبر سے بیٹھا رہا. کسی نے کہا یہ آقا تو ٹھیک نہیں. اس نے کہا بہترین، یہ آقا کیا ہے؟ کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یہ بھی اگر میں نے چینج کروا لیا آگے پتہ نہیں کیا ہو. تو نظام بدلو، نظام بدلو. بھائی نظام بدلو کا مطلب کیا ہے؟ نظام بدلو کا کیا مطلب؟ کچھ قوانین، حکومتیں تو کبھی 2 نمبر کبھی 1 نمبر. کون سا 1 نمبر؟ لوگ کب آئے ہیں مارکیٹ میں اسلامی تاریخ میں؟ بادشاہوں میں، چاہے اسلام ہو چاہے غیر مسلم ہو، بہت کم ایسے صحیح لوگ آتے ہیں. ہمیں فوکس کرنا ہے، اور وہ صحیح لوگوں کا آنا نہ آنا پراپر ہمارے اختیار میں نہیں ہے، پورے طور پہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. جو چیز ہمارے اختیار میں ہے اس کو ہم فوکس نہیں کرتے. تو اس لیے چند چیزوں کو فوکس کرنا چاہیے، چند چیزوں کو. سب سے بڑی چیز تو ہمارے ملک میں جو قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنے گا، جو اور بہترین خاندانی آئین کے جو شق ہے وہ تو موجود ہے پہلے سے. یہ اس کو لانا ممکن نہیں تھا اگر یہ نہ ہوتی. یہ خاندانی کام تو پاکستان میں ہو چکا ہے. بھئی قرآن و سنت کے اگینسٹ کوئی قانون نہیں بنے گا. انڈیا میں آپ تھوڑی آواز اٹھا سکتے ہو کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. امریکہ میں تھوڑی اٹھا سکتے ہو یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. پاکستان میں آپ آواز اٹھا سکتے ہو، ٹی وی پہ لا سکتے ہو، میڈیا پہ میں جو عدالتی خلا کے خلاف اتنا بولتا ہوں، کیوں بھائی؟ ایک طرف تم کہتے ہو قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں، اور پھر کیوں بنا ہوا ہے؟ اس پہ ہم دلائل دے رہے ہوتے ہیں. امریکہ میں کہہ سکتے ہیں ہم، بولو. انڈیا میں کہہ سکتے ہیں، جاپان میں کہہ سکتے ہیں. جاپان والے بولیں گے بھائی تم قرآن و سنت اپنے ملک میں رکھو، ہمارے ملک میں کیوں بات کر رہے ہو؟ تو ہمارے ملک میں آئین کی تو پہلے شقی ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا. اب جو بنے ہوئے ان قانون کے خلاف آواز اٹھاؤ. آپ وفاقی شرعی عدالت میں بھی آواز اٹھتی ہے، لیکن شرعی عدالت بھی جب کسی چیز کو ویلیو دیتی ہے جب پبلک بھی اٹھ رہی ہے اس پہ. وہ بھی دیکھتے ہیں کہ پبلک میں تو سب سوئے بیٹھے ہوئے ہیں، 2-4 آدمیوں کی طرف سے اپلیکیشن آگے چھوڑوے. لیکن مجھے لگ رہا ہے جب تم سب رنڈوے ہو جاؤ گے نا، تب عدالتی خلا کے خلاف آواز اٹھاؤ گے. تم رنڈوا سمجھتے ہو جس کی بیوی بھاگ گئی ہو یا مر گئی ہو؟ کنوارے سے رنڈوا بہت برا ہوتا ہے. کنوارے کا مطلب ہوتا ہے شادی ہوئی نہیں. یہ بے عزتی کی بات نہیں ہے. بہت سے لوگ ہیں جن کی شادی نہیں بیوی ہوتی، وہ امنگوں میں جی رہے ہوتے ہیں ہو جائے گی، لیکن ہونے کے بعد بیوی مارکیٹ سے شارٹ، اور تم نے خود چھوڑا تو بھی کم بے عزتی ہوتی ہے. یار میں نہیں رکھ پا رہا تھا. ایک ہوتا ہے تمہیں چھوڑ کے کیا ہو گئی، بیوی تمہاری تھی، اور طلاق کون دے رہا ہے؟ جج ہے. فرض کرو جج کا نام جمشید ہے، بیوی غفار کی ہے اور اس کو جمشید طلاق دے رہا ہو. غفار کے لیے تو ڈوب مرنے کا مقام ہے یا نہیں ہے؟ غفار جمشید سے بولے گا ابے تو کون ہے جو میری بیوی کو؟ اور یہی ہو رہا ہے. اب غفار بیٹھا ہوا ہوتا ہے، خاتون جاتی ہے کورٹ میں، کورٹ نے اس کو خلا کی ڈگری پکڑائی، وہ چلی گئی. ابھی کل جو وکیل سے میں نے پوڈ کاسٹ کی، وہ کہہ رہا ہے بھائی ایک آدمی کی بیگم 2-3 مہینے کے لیے لڑکے گئی، کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے میاں بیوی میں، اس نے کہا چلو 2 مہینے ہو گئے اب میں منانے جاتا ہوں. کیونکہ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ تھوڑا دور رہتے ہیں تو محبت بڑھ جاتی ہے. کہہ رہا میں منانے گیا تو پتا چلا دل کے ارما آنسو کے بہ گئے، ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے، وہ تو کہیں اور شادی کر چکی ہے. کہہ رہا میں نے طلاق نہیں دی، کیسے شادی ہو گئی بھائی؟ کورٹ سے ٹھک کر کے خلا لیا، عدت ودت بھی نہیں. عدت کا کیس بھی صرف عمران خان پہ ہی ہوا ہے، باقی دنیا میں مجھے نہیں یاد پڑتا پاکستان میں کسی پہ ہوا ہو. تو بہت خوش ہو گئی، یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں. تو خیر
میں بات کر رہا تھا اس کی طرف نا کہ کمزور، کہ پبلک کی عادت ہوتی ہے کس کا ساتھ دیتے ہیں. ہاں تو میں وہ وکیل کا واقعہ سنا رہا تھا. وکیل نے بتایا کہ ایسے کیسز بھی آ رہے ہیں کہ اب ایک آدمی نان نفقہ دے رہا ہے ان بچوں کا جو اس کو قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہے کہ یہ میرے بچے نہیں ہیں. خواتین الحمدللہ ہماری سوسائٹی میں زنا کا ریشو مردوں میں زیادہ ہے، خواتین میں کم ہے. عورتیں زیادہ پاک دامن ہوتی ہیں، مرد اکثر دائیں میں منہ مار رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ایسا ہوا کہ بیگم صاحبہ کے کہیں اور بھی تعلقات چل رہے ہیں، کہیں اور سے بچے بھی پیدا ہو گئے. اس کو یقین ہے کہ یہ میرے نہیں ہے، لیکن کورٹ نہیں مانتی اس بات کو. آپ عدالت میں بولو میرے نہیں ہے، میں خرچہ کیوں دوں اس کا، عدالت نہیں مانے گی. عدالت کہے گی بس تمہارے ہی ماننے پڑیں گے. کتنا ظلم ہے یا نہیں مرد کے ساتھ. اب مرد اگر کہتا ہے، عدالت کہتی ہے تم زنا، کیونکہ لعان کا قانون نہیں ہے پاکستان میں، یعنی مرد اگر کہہ بھی دینا میرے نہیں ہے تو کورٹ مانے گی نہیں، کورٹ نہیں مانے گی اس کو. یہ چل رہا ہے آپ کی عدالتوں میں. کس پہ ظلم؟ مردوں پہ. یعنی بیوی الگ بھی ہو گئی، اس کا بھی نان نفقہ دے رہا ہے، اور اس کے وہ بچے جو اس کے نہیں ہیں ان کا بھی خرچہ پانی دے رہا ہے. کمال ہے یار، کیا گزرتی ہوگی اس آدمی کے اوپر، آپ اندازہ لگاؤ. اب وراثت بھی ملے گی جب مرے گا، لیکن کورٹ میں وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرے بچے نہیں ہے، کیونکہ لعان کا قانون ہی نہیں ہے. اگر لکھا ہوا ہوگا تو ہوگا، امپلیمنٹ نہیں ہے اس کا. تو یہ مرد پہ ظلم ہے یا نہیں ہے کہ عورت کو اتنا آزاد کر دیا، وہ جو چاہے کرتی. ہم تو کہہ رہے ہیں نہ عورت پہ ظلم ہو نہ مرد پہ ظلم ہو، لیکن جب عورت پہ ظلم ہوتا ہے آواز اٹھائی جاتی ہے، قوانین موجود ہیں. مرد پہ ظلم ہوتا ہے، مرد کی 2% کی حیثیت تم تو مردوں بول لو نہیں ہوتی، کوئی سنوائی نہیں ہے. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں گھریلو عورتوں سے نکاح کرو جو گھر بسانے والی ہوں. زیادہ ہائی فائی کے چکر میں گئے، جب تک محبت رہے گی تو ٹھیک. جس دن تمہارا اس سے اختلاف شروع ہوا، جو تمہیں انگلیوں پہ اس نے نچانا ہے نا، تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی. اور پھر تم میرا یہ بیان سن سن کے پھوٹ پھوٹ کے رو گے. ابھی تو نہیں سن رہے، ابھی سب سو رہے ہیں، کوئی یوں اونگ رہا ہے، کوئی ادھر دائیں میں جا رہا ہے. اس کے بعد تم یہی سنو گے ساری عمر. بولے گے یار مفتی صاحب کیا بول کے چلے گئے تھے یار، کیا بول کے چلے گئے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عوام کی تحقیق کا معیار پتہ ہے کیا ہے؟ کمزور کا ساتھ دینا. کس کا ساتھ دینا؟ کمزور. ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ ابھی کیا بتاؤں کہ آدمی نے کیا بتایا، بس یہی ہوتا ہے آپ کے جھگڑے ہو جائے نا تو آپ اگر ظالم ہو تو آپ کی بیوی کی بات سب سنیں گے. سننی بھی چاہیے کہ بھائی شوہر ظلم کر رہا ہے، سب سنیں گے، اس کو سب برا بلا کہیں گے. لیکن میرے بھائی اگر آپ مظلوم ہو تو آپ کی کوئی نہیں سنے گا. آپ کے اپنے گھر والے بھی زیادہ لفٹ نہیں کریں گے. آپ میرے ساتھ یہ مسائل نہیں ہیں. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب جو عدالتی خلا پہ اتنا بولتے ہیں، لگتا ہے ان کی کسی بیوی نے خلا لیا. میری کسی زوجہ نے عدالت سے خلا نہیں لیا، اور نہ بظاہر کوئی فیوچر میں چانس نظر آ رہا ہے. انشاءاللہ کوئی ایسا ہے، لگ بھی نہیں رہا. تو میرے ساتھ مسئلہ نہیں ہے یہ، لیکن لوگوں کے ساتھ مسئلہ ہے جس میں آواز اٹھاتا ہوں. یہ جو میں نے بتایا کہ لوگ مظلوم کو دیکھتے ہیں، کمزور کو دیکھتے ہیں، دلیل کو نہیں دیکھتے. جو کمزور ہوگا سب اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں. یہ نفسیات ہے لوگوں کی. یہ تمیز سے اپنے لیفٹ پہ، اپنے جو سلو ٹریک ہے اس پہ آرام سے خرامہ خرامہ چلتے رہو. یار کس نے منع کیا تمہیں کیا ضرورت ہے فاسٹ ٹریک پہ بھگانے کی، اور پوری قوم کو لے کے بچوں کو 4 بچے، بیگم، اور بیگم کا دوپٹہ بھی نیچے لٹک رہا ہوگا اس میں پہیے میں پھنسنے کے لیے. سب کو بٹھا کے، پورے پریوار کو، خاندان کو بٹھا کے تم چلا. ہیلمٹ ویلمٹ تو گیا تیل لینے، کوئی بھی نہیں پہنتا، اور اگر پہنے گا تو صرف یہ پہنے گا، باقیوں کے کھوپڑی تو شاید وہ، میں نے باہر ملکوں میں بنگلہ دیش میں بھی نہیں دیکھا کہ پیچھے بندہ بغیر ہیلمٹ کے بیٹھتا ہو. وہ کہتے ہیں بھائی جتنا قیمتی ڈرائیور کا سر ہے، رائڈر کا سر ہے، جو ڈرائیو کر رہا ہے، بائک چلا رہا ہے، تو اتنا ہی کھوپڑی قیمتی کس کی ہے؟ جو پیچھے بیٹھا ہوا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کو بھی ہیلمٹ. پوری دنیا میں ایسا ہی ہے. ہمارے یہاں صرف وہ پہنے گا جو اول تو وہ بھی نہیں پہنتا، اور پہنے گا تو ایسی چیز پہنے گا، آدمی کہتا ہے پتہ نہیں ناریل سر پہ یا خربوز، وہ تربوز نہیں ہوتا، وہ کاٹ کے رکھ لیتا، وہ زیادہ بہتر. ایسے سڑے ہوئے ہیلمٹ جو کسی کام کے نہیں ہے، جو آپ کی کھوپڑی کو بچا ہی نہیں سکتے. اس سے بہتر تھا تربوز کو کاٹتا، بیچ میں صاف کر کے رکھ لیتا، وہ پھر بھی زیادہ صحیح تھا. ایسے بیکار قسم کے ہیلمٹ پہنتے. خیر، سر بچانا ہے بھائی، کوئی مہنگی چیز سر پہ رکھ لو. سر سب سے قیمتی چیز ہے. پھر چلائیں گے کیسے؟ پوری قوم اور خاندان کو لے کے بیچ روڈ پہ جا رہا ہوگا، بیچ روڈ پہ خود گاڑی کے سامنے آئے گا. کب بڑی گاڑیوں کے سامنے آ جاتے ہیں، سلپ ہو جاتے ہیں. اب گاڑی والا تو جب سلپ آپ نے آ کے ٹھک گئے خود ہی آ کے، وہ تو اوپر چڑھے گی گاڑی خود بہت. لیکن پبلک کس کو پکڑ کے کوٹتی ہے؟ گاڑی والے کو. کوئی نہیں دیکھتا کہ غلطی کس کی ہے. اگر ڈمپر کے نیچے آیا تو کوٹے گا کون؟ بعض دفعہ ڈمپر والوں کی غلطی ہوتی ہے. جب غلطی ہے تو پھر احتجاج کرو. بعض دفعہ نہیں بھی ہوتی بھائی. اب ڈمپر ہے روڈ پہ تو چلے گا نا وہ، اور کہ اس کے لیے الگ تو گورنمنٹ سڑکیں بنائی نہیں ہے کہ وہ
کوئی یا انڈر گراؤنڈ سڑکیں ہوں اس نے بھی اسی روڈ پہ چلنا ہے. اگر اس کی غلطی ہے تو ٹھیک ہے بھائی, پھر تو وہ سزا کا مستحق ہے. غلطی نہیں ہے, غلطی بائک والے کی ہے. اس کو میں وہ الفاظ مجھے یعنی گھسنے کا شوق ہے اس کو. اب یہ گھس گیا تو سلپ بھی ہوگا, مرے گا بھی, لیکن پٹے گا کون؟ ٹرک والا. یہ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. تو لوگوں کی نفسیات کیا ہے؟ ہمیشہ کمزور کا ساتھ دینا. نہ بھائی یہ غلط ہے. مظلوم کا ساتھ دو, چاہے وہ طاقتور ہو چاہے وہ کمزور ہو, اور ظالم کا ساتھ مت دو, چاہے وہ طاقتور ہو چاہے وہ کمزور ہو. لوگ کہتے ہیں کمزور ہے تو ظلم کیسے کیا؟ کمزور بھی بعض دفعہ کمزور ہوتا ہے, لیکن وہ عوامی طاقت اکٹھی کر کے یا ایموشنل بلیک میلنگ کر کے وہ طاقتور بن جاتا ہے. بعض دفعہ وہ بن جاتا ہے طاقتور. تو اب جو تحقیق کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ محقق ان جذبات سے, ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتے. وہ ڈیپ میں جا کے تحقیق کرتے ہیں, وہ تحقیق کر کے بتا دیتے. بعض دفعہ حکومت صحیح بھی ہوتی ہے, حکومت بعض دفعہ صحیح بھی ہوتی ہے, بعض دفعہ حکومت غلط بھی ہوتی ہے, بعض دفعہ صحیح بھی ہوتی ہے. لیکن آپ کسی بات پہ صحیح کہہ دو تو اس پہ لوگ کہ بھئی تو حکومت کے غلام ہیں, بھئی یہ تو درباری لوگ ہیں, بھئی یہ تو سرکاری لوگ ہیں. بھائی اگر گورنمنٹ کوئی صحیح کام کر رہی ہے اس کو فیور کر دیا تو درباری کہاں سے ہو گئے؟ اب یہ پولیو کے قطرے جو حکومتیں پلاتی ہیں یہ غلط نہیں کر رہی ہوتی, یہ صحیح کر رہی ہوتی ہے. اس سے پولیو دنیا سے ختم ہو رہا ہے, لیکن چونکہ حکومت پلا رہی ہے لہذا یہ حکومت کیا ہے؟ یہ 2 نمبر ہے. ٹھیک ہے, اپنے بچوں کو آڑے ترشے بناتے رہو, ٹیڑے میڑے کرتے رہو. پوری دنیا سے پولیو ختم ہو گیا, افغانستان اور پاکستان سے نہیں ختم ہو کے دے رہا, کیونکہ گورنمنٹ پلا رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ پلانا اگر شروع کر دینا, گورنمنٹ کے علاوہ لوگ پلانا شروع. ایک پولیو کے وہ آئے تھے حکومت کے, وہ مجھے کہنے لگے مفتی صاحب ہماری نگرانی میں جب ہم پولیو پلاتے ہیں, میں نے کہا یہ آپ لوگ بار بار کیوں پلاتے ہیں؟ کہتے ہیں جتنی دفعہ پلاؤ کوئی اس کا نقصان نہیں ہے. کہہ رہے میں نے اتنا پیا ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی. میں نے کہا آپ نے کیوں پولیو کے اتنے قطرے بھی؟ کہہ رہے جہاں پلانے جاؤ لوگ کہتے ہیں پہلے خود پی کے دکھا. کہہ رہے پھر میں 2 قطرے ٹپکاتا ہوں. کہتا ہوں میں تو جب سے یا وہ ڈی سی ڈپٹی کمشنر کی بات کر رہا ہوں جو اس علاقے کے ڈی سی ہیں, کل کی بات ہے, زیادہ پرانی بھی نہیں. کہہ رہے میں تو اتنا پی چکا ہوں یہ پولیو, حالانکہ ابھی کیا بیچاروں کو کوئی چانس تھوڑی ہے پولیو ہونے کا. کہہ رہے صرف اس چکر میں لوگ کہہ رہے ہوتے پی کے دکھا پہلے. کہہ رہے بلا وجہ پلا رہے ہو یار, تمہارے یہ ایسا ہی ہے کوئی ٹیکا لگوانے کے لیے گئے ڈاکٹر کے پاس, آپ پہلے ڈاکٹر کہہ رہے پہلے اپنے لگا کے دکھا. ڈاکٹر کا کیا اثر ہو جائے گا یار؟ ہر ٹیکا پہلے اپنے کولے پہ لگا کے چیک کروائے گا, دیکھ کچھ نہیں ہو رہا, اب لگا لوں, ہاں اب لگا لے. کیا یار ہم لوگ کبھی کبھار ایسا لگتا ہے بوکھلائے ہوئے لوگ ہیں, ہم پاگل ہوئے ہوئے ہیں. ہر چیز میں رکاوٹ, ہر چیز میں رکاوٹ. تحقیق تو کر لو. تحقیق کا مطلب تحقیق کے جو اہل ہیں ان سے تحقیق کر کے بات کیا کرو. ہم ہر ویکسین کے قائل نہیں ہیں کہ کچھ بھی ٹھوکتے چلے جائیں. کچھ ویکسین ایسی ہیں جو پوری دنیا میں ثابت ہو چکا ہے بھائی اس کی ضرورت ہے. ابھی جو آئی ہے نئی والی وہ کیا ہے, ایچ بی کر کے نام ہے, ہم اس کے فیور میں نہیں ہیں. اس میں ڈاکٹروں کو اطمینان نہیں ہے. اس میں جب تک ڈاکٹروں کے ایک بہت دیندار اور پرہیزگار ڈاکٹروں کا ایک پینل جب تک اس کی ضرورت کو ہمارے سامنے 2 اور 2 4 کی طرح واضح نہیں کر دے گا, ہم اس پہ فتویٰ نہیں دے سکتے. کیونکہ یہ یورپ امریکہ والے ملکوں کے لیے تو ہے, کیونکہ وہاں زنا بہت زیادہ ہے. تو جہاں زنا بہت زیادہ ہوتا ہے اس کے لیے ویکسین ٹھیک ہوتی ہے. ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے الحمدللہ. تو اس لیے ہمارے یہاں ایسا نہیں. ہاں جن کیا ہو وہ جو چاہیں کریں. اب نہ ہم اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی سازش ہے, نہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ہر ایک کو ضرورت ہے. بیلنس بات کی ہے بھائی, سازش وہ کوئی ویکسین ہوگی لیکن ان کے لیے, ہمارے لیے نہیں ہے. لیکن پولیو تو ہمارے لیے زیادہ ہے, ان کے لیے کم ہے. پولیو تو ہے ہی ہماری بیماری ہے, کیونکہ یہ گٹر کے پانیوں سے ہوتی ہے. آپ جو پانی پی رہے ہو, جب بھی دیکھو موٹر میں پانی آتا ہے نا تو پہلے کیا آتا ہے؟ پہلے گندا پانی آتا ہے, سارا گٹر لائنوں کا پانی. یہ تو موٹروں کی ٹیکنالوجی ہے, قدرت نے انتظام دیا ہوا کہ پہلے گٹر کا نکال دو. نہ نکالتی تو ہم کیا کر لیتے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ تو مکس ہوتا ہے نا. تو بچے جب پیئیں گے تو ہوتا ہے پھر ان کو. تو خیر, تو کہاں سے کہاں چلی گئی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے, ہاں یہ بات کیا چیز آپ پکڑ کے رکھا کریں گی چیز جہاں سے بات نہیں. یہ تو میں بات کر رہا تھا کہ کمزور کو لوگ ہمیشہ, ہاں تو خلاصہ یہی نکلا کہ دیکھو کسی بھی چیز میں جذبات سے کبھی متاثر ہو. سچ جو ہے نا, سچ کیا ہوتا ہے؟ اسٹیبل ہوتا ہے. ہر چیز میں حق ہمیشہ ایک پائیدار چیز ہوتی ہے. لوگ خلاف ہوتے ہیں آخر میں مان جاتے ہیں, اور جو حق بات نہیں ہوتی وہ پائیدار نہیں ہوتی. جو لوگ کسی چیز میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں, جب وہ کوئی رپورٹ پیش کرتے ہیں تو اس پہ پھر جو بھی اشکالات ہوں گے ان کے پاس ہر اشکال کا جواب ہوتا ہے. لیکن کوئی اناڑی جب کوئی رپورٹ پیش کرتا ہے, جو اشکالات اٹھتے ہیں تو بوکھلا جاتا ہے, وہ پھر آئیں بائیں شائیں مارنے لگتا ہے, پھر ادھر ادھر کی پھینکنے لگتا ہے. وہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو ہر جگہ یہ اصول چلتا ہے. شرک حق ہے یا باطل ہے؟ بولو باطل. اسی وجہ سے دنیا میں جتنی مشرکین کی قسمیں پائی جاتی ہیں نا, توحید پرستوں کی صرف ایک قسم ہے,
توحید پرست کتنے ہوتے ہیں؟ ایک. دنیا میں کہیں بھی جاؤ گے توحید پرستوں کا ایک دعویٰ، ایک خدا نے بنایا، مشکل کشا بھی وہی، حاجت روا بھی وہی، مرادیں بھی وہی پوری کرتا ہے، سر بھی صرف اسی کے سامنے جھکاؤ، نقصان بھی صرف وہی پہنچا سکتا ہے، نفع بھی صرف وہی پہنچا سکتا. لیکن اب اگر آپ شرک کے پاس، مشرک کے پاس چلے جاؤ، مشرک نے ایک دعویٰ کیا کہ نہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں سے مانگنا بھی جائز ہے. اچھا جائز ہے، کیوں جائز ہے؟ کہ اللہ نے ان کو بھی اختیارات دیے ہوئے ہیں. اب ہر مشرک کی رپورٹ دوسرے سے کیا ہوگی؟ الگ. ہر مشرک کی. پہلے ہم ہندوؤں کی طرف چلتے ہیں، ان سے پوچھو اللہ کے علاوہ کتنے بھگوان ہیں؟ کوئی کہے گا 2 کروڑ، کوئی کہے گا 1.5 کروڑ، کوئی کہے گا 1 کروڑ، کوئی کہے گا 5 لاکھ، کوئی کہے گا 6 لاکھ، کوئی کہے گا 3,000، کوئی کہے گا 2,000، کوئی کہے گا وہ کون کون سے ہیں، کوئی کہے گا یہ ہے، کوئی کہے گا یہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے، کوئی کہے گا یہ نہیں بلکہ یہ. بیان میں کوئی پائیداری ہے؟ اچھا بھائی یہ والا بھگوان کیا کرے گا؟ یہ والا بھگوان جو ہے یہ آپ کی شادی کرا دے گا، یہ والا نہیں کرا سکتا، یہ والے کا پتہ نہیں کرا سکتا کہ نہیں کرا سکتا. دوسرا کہے گا کرا سکتا ہے، تیسرا کہے گا نہیں کرا سکتا. تو یہ والا کیوں کرا سکتا ہے؟ بس یہ کرا سکتا ہے، تو یہ کیا کرائے گا پھر؟ یہ جو ہے آپ کو جاب دلا دے گا. یہ والا بھگوان ہے، جب آپ اس کے سامنے سر ٹیکو گے مانگو گے تو یہ جاب کا بھگوان ہے، یہ جاب دلائے گا. سوال پیدا ہوتا ہے یہ جاب جب دلا سکتا ہے تو شادی کیوں نہیں کرا سکتا؟ کوئی جواب ہے؟ ہر شخص کا بھگوان الگ. کوئی سورج کی عبادت کر رہا ہے. ایک ہندو نے کمنٹ کیے ہوئے تھے کہ معبود روٹی ہے، کیونکہ ہمیں جتنی ضرورت روٹی کی ہے کسی اور چیز کی نہیں ہے، رزق کی. بھائی اگر رزق ہو اور سورج کی روشنی نہ ہو، کیا خیال ہے بھائی؟ پانی نہ ہو، ایسے تو بیسیوں چیزیں ہیں. ایسی چیزوں کی عبادت ہو رہی ہے کہ آپ مسجد میں بتا نہیں سکتا میں. ایسی یعنی وہ ستر جو چھپانے کا حکم ہے، بعض لوگوں نے انہی کو معبود بنایا ہوا ہے. چوہوں تک کی عبادت ہو رہی ہے کہ بھئی یہ جو بڑے بڑے ہمارے وہ گزرے ہیں، ان کے جو بھی بھگوان ٹائپ کی چیزیں، وہ سب ان کی روحیں کہاں آئی ہوئی ہیں؟ ان چوہوں میں آئی ہوئی ہیں. اس مندر میں جو چوہا آ جائے تو وہ بھی بڑا پہنچا ہوا ہے، تو اس چوہے کی عبادت ہو رہی ہے. کوئی بندر کی عبادت کر رہا ہے، کوئی سانپ کی عبادت کر رہا ہے، کوئی چاند کی عبادت کر رہا ہے، کوئی سورج کی عبادت کر رہا ہے. ان مشرکوں کو چھوڑو، مسلمانوں میں جو مشرک پیدا ہو گئے ان کی طرف ہم چلتے ہیں. کہتے ہیں بھئی اللہ کے رسول سے بھی. میں نے ابھی کینیڈا میں، امریکہ میں نے بیان کیا کہ اب صرف یا اللہ مدد. اتنے لوگ شوق سے بیان میں آئے ہوئے تھے، زبردست جذبات. لوگ کہہ رہے ہیں یار اتنا بڑا کراؤڈ، مفتی صاحب. کینیڈا سے بھی لوگ آ گئے جب پتہ چلا نا میں امریکہ میں آیا ہوں، زبردست میرا بیان ہوا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں نے ایک بات کہہ دی کہ صرف یا اللہ مدد، یا رسول اللہ مدد نہیں. اس پہ جو جنہوں نے بیان کروا ان کے پاس کمنٹس آنا شروع ہو گئے کہ یہ فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں، یہ کس پہ طنز کرنا چاہ رہے ہیں. میں نے کہا خدا کی قسم کسی پہ طنز نہیں کر رہا، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ صرف یا اللہ مدد، نہ تو یا رسول اللہ مدد، نہ تو یا غوث آدم مدد، نہ تو یا علی مدد. مدد صرف کس سے؟ اللہ سے. کہنے لگے وہ صاحب تھوڑا سا احتیاط کیا کریں، ہر مکتبہ فکر کے لوگ ہوتے ہیں یہاں پہ. میں نے کہا اگر مکتبہ فکر میں توحید ہی ختم ہو گئی تو ایسے مکتبے کا ہم نے کیا خیال ہے بھائی، کیا کرنا ہے یار؟ تو اسلام کی تو بیس کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ توحید سے شروع ہوتی ہے. ایسے مکتبے کا میں نے کہا میں کس سلسلے میں حاضر ہوں یہاں پہ؟ تو اگر صرف کراؤڈ ہی اکٹھا کرنا ہے میں نے کہا میرے بھائی پھر اگر صرف کراؤڈ ہی اکٹھا کرنا ہے تو یہاں کسی سنگر کو، ڈانسر کو بلا لو، اس سے ڈبل کراؤڈ ہوگا. کیا خیال ہے؟ اس سے ڈبل کراؤڈ ہوگا. کسی ڈانسر کو بلا لو اچھے سے، 2-4 خاندانی قسم کے ٹھمکے لگائے. پھر دیکھو پاکستانیوں کے ساتھ مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہم لوگ چونکہ ہیں مسلمان، ہمارے بلڈ میں اسلام ہے، تو ہمارا سنگر بھی اس طریقے سے وہ تھرک ہی نہیں سکتا جو غیر مسلم تھرکتے ہیں. تبھی ہم شوبز کی فیلڈ میں ناکام ہیں الحمدللہ. نہ ہماری فلمیں، میں نے بتایا تھا نا، نہ فلمیں اس لائق بنتی ہیں، نہ ہمارے سنگر اس قابل ہوتے ہیں، نہ ہمارے ڈانسر. اکثر یہ بیچارے ناکام ہو جاتے ہیں. تو پھر جب یہ ناکام ہوتے ہیں نا تو پھر پریشان، ڈپریشن میں جاتے ہیں. مجھ تک اگر کسی کی اطلاع پہنچے میں کہتا ہوں بھائی یہ ہم لوگ ان جیسے ہو نہیں سکتے، وہ والے کام ہم کر نہیں سکتے، کیونکہ ہمارے بلڈ میں اسلام، خاندان کیا ہے ہمارا؟ اسلام ہے. تو ان جیسے بے حیا ہم بن ہی نہیں سکتے، نہ ان جیسے ہم بندروں کی طرح تھرک سکتے ہیں، نہ ناچ سکتے ہیں. پہلے تو گلوکاروں کو میراثی اور ڈھولکی کہا جاتا تھا نا، تو ہم خاندانی میراثی تھوڑی ہیں. تو ہماری نسل میں اگر کوئی میراثی پیدا بھی ہو گیا تو تھوڑا سا خاندانی اثر اس میں باقی رہے گا. تو میراثی اگر خاندانی ہو تو نہ وہ خاندانی رہتا ہے نہ وہ میراثی رہتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو جن کے خاندانوں میں میراثی پیدا ہو رہے ہیں وہ جیسا گا سکتے ہیں، وہ جیسا تھرک سکتے ہیں. تو گانے میں جو شاعری کی حد تک بات ہے، تو شاعر تو ہمارے بہت ٹائٹ پیدا ہوئے ہیں. شاعر تو ہیں ہی سارے اردو کے بھائی. یا کہانیاں ہمارے یہاں بہت اچھی لکھی جاتی رہی ہیں، ابھی بھی لکھی جا رہی ہیں کہانیاں. جو ڈراموں میں کہانیاں ہوتی ہیں، یہ کتابوں میں یا ناولوں میں، اس کے تو ماستر ہیں. یہ تو ادب ہے نا، شاعری تو کیا ہے؟ یہ تو کمال ہے. شاعری کا کون خلاف ہے؟
لیکن بھائی ہمارے یہاں جو شوبز کی دنیا میں وہ چیز آ ہی نہیں سکتی. الحمدللہ ہمیں اس پہ خوشی ہے کیونکہ ہم اس طرح کے میراثی ہے ہی نہیں. تو مسلمان ہے نا, مسلمان میدان میں ہوتا ہے ٹائٹ, مسلمان لڑتا ہوا اچھا لگتا ہے اور مسلمان میدان میں ٹائٹ ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھ, میدان میں آتے ہوئے ابھی دیکھو جب وہاں سے مودی کے 75 جہاز تھے اور ہمارے کتنے تھے 40-45, ڈبل کا ریشو تھا, تو ہمارے 40 نے ان کو بھگایا کہ نہیں بھگایا. لیکن اگر وہاں سے ایک ڈانسر بھی آ جاتا نا, ہمارے 100 ڈانسر مل کے بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. انڈیا کا کوئی ایک گلوکار یا ڈانسر آئے اسٹیج پہ ناچے تو ہمارا والا ایسے لگے گا کوئی بن مانس کا ہم کیا دیکھ رہے ہیں, کچھ شو دیکھ رہے ہیں بن مانس کا. کوئی اب زیادہ نہیں میں جاتا, وہ ہمارے گلوکار ناراض نہ ہو جائیں. تو وہ وجہ کیا ہے بھائی, اب میدان جنگ کے لوگ ہیں, میدان جنگ کے لوگ ہیں. یہ چیزیں ہم پہ سوٹ تھوڑی کرتی ہیں, فلمیں ڈرامے اور یہ سب چیزیں, یہ ان کا کام ہے تو ان پہ جچتی ہیں یہ چیزیں. ہم پہ جو چیزیں جچتی تھی وہ ہمارے پائلٹوں نے الحمدللہ کر کے بتا دیا. ہمارے پائلٹوں نے یہ بھی بتا دیا تھا ان دنوں میں کہ بھئی چائے کیسے بنتی ہے, چائے کیسے پلائی جاتی ہے. میں بار بار بتا رہا ہوں ہم انڈیا کے دشمن نہیں ہیں, انڈیا ہمارا پڑوسی ملک ہے. اسلام میں اگر پڑوسیوں کے حقوق ہیں تو پڑوسی ملکوں کے بھی حقوق ہوں گے نا. پہلے انڈیا سے کتنے اچھے تعلقات تھے 2010-11 میں, وہ بھی تو انڈیا تھا. یہ تو مودی ہے جس نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے. تو جہاں مودی کی حکومت گئی, آپ دیکھو انڈیا پاکستان کی ایسی خاندانی انشاءاللہ دوستی ہو جائے گی. اگر مودی کی حکومت چلی جائے بس, تو انڈیا پاکستان کی خاندانی دوستی ہوگی, تجارت ہوگی, ٹریولنگ ہوگی, سب دونوں ملکوں کو فائدہ ہوگا. لیکن مودی ایسے کام کر رہا ہے کہ دونوں ملکوں کا بیڑا غرق کرے. تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا غرق نہیں ہوگا, اس کا اپنا کافی حد تک ہو چکا ہے. خیر, تو باطل چیز پائیدار نہیں ہوتی, اس پر میں بات کر رہا تھا. شرک میں بھی پائیدار. اب ہمارے مشرکوں کی طرف آؤ. جب ہم اپنے مشرکوں سے پوچھتے ہیں کہ ہم یا رسول اللہ مدد کا مطلب کیا ہے, اگر وہ صحیح مطلب بتا دے کہ یا رسول اللہ مدد کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی اللہ سے گویا یہ درخواست کر رہے ہیں کہ اللہ حوض کوثر میں ہمارے نبی ہماری مدد کریں, ہمیں پانی پلائیں, تو یہ تو ٹھیک مطلب ہے. لیکن ان لوگ کا یہ مطلب ہوتا نہیں ہے. ان لوگوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیارات کچھ دے دیے ہیں, اختیارات دیے ہوئے ہیں, تو اللہ کی عطا سے آپ ہماری مدد کرتے ہیں. میں نے کہا تھا نا, ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. پہلے انہوں نے تعویل کی کہ اللہ کی عطا سے, اصل اختیارات اللہ کے پاس ہیں, لیکن اللہ نے بھی اختیارات کس کو دے دیے ہیں, پیغمبر کو دے دیے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس سے مسئلہ حل نہیں ہوا, پھنس یہ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے اختیارات نبی کو دے دیے ہیں جتنے اللہ کے پاس تھے, یا کچھ اختیارات اپنے پاس بھی رکھے اور کچھ کس کو دے دیے, نبی کو دے دیے. اگر سارے اختیارات نبی کو دے دیے ہیں تو پھر اللہ سے مانگنے کی ضرورت رہی؟ بھائی جو کچھ اللہ دے سکتا ہے نبی بھی وہی کچھ دے سکتے ہیں. تو اگر کوئی ساری زندگی دعا میں یا اللہ کہے ہی نہیں اور یہی مانگتا رہے یا رسول اللہ میری حاجت پوری کر دیں, میری حاجت پوری کر دو, پھر اللہ نے اسی وجہ سے تو دی ہے نا کہ نبی سے بھی مانگ لیا کرو. کیا خیال ہے؟ ابے دیکھو, میں اگر کسی کو کوئی اختیار دیتا ہوں کہ الیکٹرک والوں کو بجلی دینے اور روکنے کا اختیار ہے یا نہیں ہے, اب آپ کی تار ٹوٹ گئی, آپ نے کہ الیکٹرک کو فون کیا کہ الیکٹرک والے آئے, تار جوڑ کے چلے گئے, لیکن آپ کے الیکٹرک کو فون نہیں کر رہے, آپ فون کر رہے ہو وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب, بڑے تعلقات لڑائے آپ نے, یہ وہ ٹھش پش کر کے آپ پہنچے اور اس نے اپنے قیمتی اوقات میں سے ٹائم نکالا اور بلاول کو بھی بلا لیا تو بھی آ جا, اور بڑی مشکل سے سیکیورٹی میں تلاشی لیتے ہوتے 1 مہینے بعد کا ٹائم ملا تھا, آپ گئے. کس سلسلے میں میاں شہباز شریف نے آپ سے پوچھا, آپ نے کہا سر وہ ہمارے محلے میں ایک بجلی کا کھمبا گر گیا ہے تو کہ الیکٹرک وہ ذرا لگوا دیں. تو کہے گا بھائی آپ نے کہ الیکٹرک سے رابطہ کیوں نہیں کیا, یا تو آپ نے کیا ہوتا نا, وہ آ نہیں رہے ہوتے, پھر بھی آپ وزیر اعظم تک پہنچو. آپ کہیں کہ نہیں دیکھیں وہ تو سر آپ نے ہی کہ الیکٹرک والوں کو یہ رائٹ دیا نا کہ وہ کھمبا آ کے ٹھیک کریں یا تار جوڑ دیں, تو آپ کی عطا سے ان کے پاس اختیارات ہیں نا. تو جب آپ کی عطا سے ہیں تو میں چاہ رہا ہوں کہ ڈائریکٹ آپ سے رابطہ کروں میں, تو وہ کیا کہے گا, کمبخت میں نے اس کو اختیارات اس لیے دیے ہیں کہ ادھر جایا کر رہے, اس لیے نہیں دیے کہ تو میرے پاس آیا کر, تو میں اس کو اختیارات دوں کیوں؟ پھر سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہر طرح کے اختیارات دے دیے ہیں, کوئی بیمار ہے اس کو شفا, کوئی بے اولاد ہے اس کو اولاد دینا, کوئی بے روزگار ہے اس کو روزگار دینا, کوئی مصیبت میں اس کی مصیبت دور کرنا, یہ سارے اختیارات اللہ نے اگر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے ہیں تو کیوں دیے ہیں؟ اس لیے کہ لوگ کس سے مانگے, پھر نبی سے مانگے ہیں, اسی لیے دیے ہیں نا. تو اگر اللہ نے سارے اختیارات نبی کو دیے ہیں تو پھر اگر کوئی ساری زندگی نبی سے مانگے, اللہ سے مانگے ہی نہیں, تو یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس کا جواب چاہیے. کوئی دے گا جواب اس کا؟ دیں گے تو وہ جواب میں پائیداری نہیں ہوگی. کوئی کہے گا ہاں ٹھیک ہے, کوئی کہے گا نہیں ایسا بھی نہیں, کبھی کبھار اللہ سے بھی مانگ لیا کرو,
کوئی کہے گا نہیں اصل میں تو اللہ سے ہی مانگنا ہے، لیکن اگر کوئی نبی سے مانگ لے تو کیا جا رہا ہے اس میں، کوئی معقول بات نہیں ہوگی. جتنے لوگ ہوں گے اتنے جواب آئیں گے. اور اگر یوں کہا وہ جواب میں یہ کہیں کہ نہیں بھائی سارے اختیارات تھوڑی دیے، پھر تو اللہ اور نبی کی گویا اختیارات برابر ہو گئے. اللہ نے زیادہ اپنے پاس رکھے ہیں لیکن اپنے حبیب سے خوش ہو کے کچھ اختیارات اپنے حبیب کو بھی دے دیے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کہیں گے کہ وہ کچھ اختیارات کی کوئی لسٹ پیش کر دیں اگر، کہ یہ والے تو اللہ کے پاس ہیں، یہ والے کس کے پاس ہیں؟ نبی کے پاس ہیں. یعنی اگر آپ نے روزگار چاہیے آپ کو تو روزگار تو اللہ سے مانگیں گے، لیکن روزگار مل گیا، اب تنخواہ کم ہے، تنخواہ بڑھوانی ہے، یا روزگار میں خطرہ ہے، باس آپ کو جاب سے نہ نکال دے، تو اس خطرے کے لیے آپ نبی کو پکارے ہیں. تو ذرا لسٹ مل جائے، کوئی لسٹ پیش کر سکتا ہے؟ بولو نا. اور اگر وہ یہ کہے کہ ہمیں لسٹ معلوم نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا، لیکن ہمیں یہ پتا ہے کچھ اختیارات دیے ہیں، تو آپ بتاؤ اگر کسی کو کچھ اختیارات دیے جائیں اور یہ پتہ ہی نہ ہو کہ کون سے دیے ہیں کون سے نہیں دیے، تو ان اختیارات کے دینے کا فائدہ ہوتا ہے؟ نہیں آئی سمجھ میں بات ہے. دیکھو علاقے میں کوئی محکمہ ہے، اس کے پاس کچھ اختیارات ہیں، میں ان کے پاس گیا، سر ہمارا کون سا کام آپ کر سکتے ہیں؟ ڈی سی صاحب آپ کے پاس کیا کیا اختیارات ہیں؟ ڈی سی کہے ہیں بتاؤں گا نہیں میں، تو میں کہوں گا پھر آپ کے ڈی سی ہونے کا کوئی فائدہ ہوا؟ کہیں گے بس ہے لیکن میں مبہم رکھوں گا اس. تو شرک ایسی چیز ہے جس کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے، وہ ٹکتا نہیں ہے. کبھی مزار سے مانگے گا، کبھی حضرت جی کوئی پاس اختیارات ہیں، کبھی صاحب قبر کے پاس اختیارات ہیں، کبھی کس کے پاس. توحید پرست آدمی کی ایک ہی بات، اسی پہ مخالفت تو بہت ہوتی ہے. ابھی میرا یہ بیان جائے گا، اس پہ دیکھنا کتنی صلوات ہیں. میں صلوات لیس ہو گیا ہوں الحمدللہ. شروع میں بڑی ٹینشن ہوتی تھی، نیگیٹو کمنٹس جاتے تھے نا، وہ اب ابھی تو جامع حفصہ والے پہ تو بالکل صلوات لیس ہو گیا. میں ایسے کمنٹس آ رہے ہیں، میں اس مفتی کا اتنا عقیدت کرتا تھا، اس مفتی سے مجھے اتنی عقیدت تھی، آج سے بس دل سے اتر گیا. یہ کیوں دل سے اتر گیا بھائی؟ آپ کے کیا ہو گیا؟ میں نے کیا کیا ہے؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مشرک بھی کسی ایک بات پہ کبھی نہیں ٹکتا. اسی طرح یاد رکھو اسلام میں سب سے بڑی خوبصورتی پتہ ہے کیا ہے؟ جتنے غیر مسلمان ہوئے ہیں نا، میں نے جو میرے علم میں آئے، میں نے جس سے بھی پوچھا کہ آپ کیوں مسلمان ہوئے، سب کی زبان پہ ایک جملہ کامن تھا کہ اسلام میں کلیئرٹی بہت ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے، جو بات کی اس پہ قائم ہے، جو بات کرتا ہے اسلام اس پہ کیا ہے؟ فیئر ہے. گھماتا نہیں ہے بات کو کہ پہلے اس کا یہ مطلب، پھر مطلب کا مطلب، پھر مطلب